آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ ہل کہلاتا ہے۔ مسجد عائشہ کیا ہے؟ ہل ہے۔ ہل وہ ہے کہ کوئی اگر میقات کے باہر سے داخل ہو گیا، اب اس کے لیے احرام ضروری ہے، مکے آنے کے لیے اس کے لیے احرام ضروری ہے، اور وہ مکے میں پہنچ چکا، اس نے عمرہ ادا کر لیا، سر منڈن کروا لی، اور اس نے خواتین نے بالوں کی چٹیا کے بال کاٹ لیے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب اگر ان کو عمرہ کرنا ہے تو وہ مسجد عائشہ، میدان عرفات، حدیبیہ یا اسی طریقے سے جعرانہ کے مقام پر جائے گا، وہاں سے نیت کرے گا اور نفلی عمرہ کرے گی، ادائیگی کرے گا۔ اگر کوئی شخص ہل کے اندر آتا ہے اور وہ عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا ہل کے اندر، کیونکہ میقات تو بہت پیچھے ہے، بہت آگے ہے، بہت دور ہے، اور یہ میقات کے اندر حدود حرم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ حدود حرم۔ حرم کی حد جو ہے یہ صرف وہ باؤنڈری نہیں ہے جہاں پر مسجد الحرام بنی ہوئی ہے، بلکہ حدود حرم مسجد عائشہ تک، میدان عرفات کے راستے میں برج آتا ہے، پل آتا ہے، وہاں تک، مسجد جعرانہ تک اور حدیبیہ کے مقام تک، یہ پورا ہل کہلاتا ہے۔ اس کی باؤنڈری چاروں طرف لگی ہوئی ہے۔ بدایا اور نہایا، یعنی یہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور یہاں سے ختم ہوگا، یہ پورا ایک چاروں طرف سے باؤنڈری بنی ہوئی ہے حدود حرم کی۔ اور میقات جو ہے یہ مختلف ہے، جیسے مدینہ پاک سے آئیں گے تو مدینہ پاک کی میقات ذوالحلیفہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ طائف سے آئیں گے تو اس کی میقات قرن المنازل، پاکستان سے آئیں گے، بنگلہ دیش، انڈیا سے آئیں گے تو یلملم، یعنی کہ یمن کے اندر جو جزیرہ ہے جہاں شداد نے اپنی جنت بنائی تھی اس کو کہتے ہیں یلملم۔ یہ یلملم یہ میقات ہے۔ یہ جو عراق سے لوگ آتے ہیں، شام سے جو لوگ آتے ہیں، وہ وہاں سے اپنا احرام باندھتے ہیں۔ میقات کے باہر سے اگر کوئی بھی حاجی جس ملک سے بھی آئے گا اور اس کی نیت ہے کہ مجھے مکہ جانا تو اس کے لیے احرام شرط ہے۔ بغیر احرام کے اگر میقات کراس کر دے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اگر ایام میں بھی کوئی خواتین ہیں تو اس کے لیے بھی احرام ضروری ہے۔ اگر وہ احرام نہیں باندھتی، نیت نہیں کرتی تو اس کے اوپر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تھی مسجد عائشہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری زندگی ہم نے کسی کے ساتھ گزارنی،